ٹھیک ہے. اچھا جب ہم نے فیل سیکھا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ علامات سیکھی تھی کہ یا، تا، حمزہ، نون. ٹھیک ہے. اگر یا علامت یا ہے فیل کے شروع میں تو پھر اس کے ترجمے میں ہمیں کیا ملے گا لفظ؟ وہ آئے گا نا، وہ. شاباش. وہ سب. یا دیکھ کر ہمیں وہ ذہن میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر تا ہے شروع میں علامت فعل سے پہلے تو پھر کیا ذہن میں آنا چاہیے؟ تو یا تم. تو یا تم. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ہم نے کہا تھا کہ یہ واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تا. ٹھیک ہے. یعنی جو تھرڈ پرسن کے جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک مؤنث، اس کے لیے بھی تا کی علامت جو ہے وہ شروع میں آتی ہے. آپ کو الگ سے بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے. یا تا پھر حمزہ اگر شروع میں ہے تو اس سے کیا ہمیں ڈیفینیٹ ہو جائے گا کہ یہ لفظ ترجمہ میں یہ تو آئے گا ہی آئے گا، میں. ٹھیک ہے. مائی سیلف یا فرسٹ پرسن کے لیے میں. پھر نون اگر ہے تو پھر ترجمے میں کیا آئے گا؟ ہم سب. ہم. ویری گڈ. یا کو دیکھ کر وہ، تا کو دیکھ کر تم یا وہ ایک مؤنث، اور حمزہ کو دیکھ کر میں، اور نہ کو دیکھ کر وہ سوری ہم. ٹھیک ہے. صحیح. اب یہاں پہ دیکھیں آیت 117، ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. ٹھیک ہے. عائشہ باجی کون سی صورت کی بات کر رہی ہیں آپ کلاس؟ سورہ انعام یہ 8 پارہ ہم نے کھولا ہوا ہے نا، سورہ انعام آیت 117. 117 تو اس میں نہیں ہے، یہ تو 111 سے شروع ہو رہا ہے نا پارا. تو 117 اس کے بعد آئے گی نا 11 آگے اچھا چلیں. 117 سوری 11 جی. تو اس میں بتائیے ان ربک ہوا عالم. عالم جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جو علامات فعل سے پہلے ملیں گی تو اس حساب سے ہمیں کچھ ترجمے میں ایڈڈ انفارمیشن مل جاتی ہے. اگر یا ہے تو وہ، اور تا ہے تو تم یا وہ ایک مؤنث، اور حمزہ ہے تو میں، اور نہ ہے تو ہم، اس طرح کی. اب یہاں پہ ہمیں حمزہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے عالموں کا؟ خوب جانتا ہے. خوب جانتا ہے. تو بتائیے یہ کیا فٹ بیٹھ رہا ہے اس ڈیفینیشن پہ جو ابھی ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے کہ میں جانتا ہوں، عالم ہوں میں جانتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا نا ترجمہ. حمزہ شروع میں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا، یہ پورا ایک لفظ ہی لگ رہا ہے مجھے. اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی، آپ کو نوٹس بتائے گئے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر یہ وہ علامت نہیں ہے فعل کی تو پھر یہ کیا ہے؟ فعل کی علامت نہیں ہے. ہاں فعل کی علامت تو نہیں ہے. فعل کی علامت ہوتی تو پھر تو ترجمہ میں کر کے ہوتا نا کہ میں جانتا ہوں یا جاننے والا یا اس طرح سے. تو ایسا تو ہے نہیں. جی اور کون بتائے گا؟ کسی کو یاد آ رہا ہے جو ہم نے یہ سیکھا تھا؟ آپ کے پاس ترجمہ کیا لکھا ہے اس کا عالموں کا؟ یہ خوب زیادہ تعریف کے معنی، زیادہ تعریف کے معنی، بہترین. صحیح. بہترین آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ کبھی یہ جو حمزہ جو ہے یہ بہت زیادہ بتانے کے معنوں میں بھی آتا ہے. جی سپرلیٹو فارم جو ہم نے کہا تھا نا کہ جیسے اچھا، بہتر اور بہترین، ایسا ہوتا ہے نا. اچھا، بہتر، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ حمزہ جو آتا ہے یہ کبھی کبھی بہت زیادہ اکثریت یا کثرت کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ مطلب اس کو کہنا چاہیے کہ
the best بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, یا جو ایک بہترین فارم ہو سکتا ہے کسی کا, وہ ہے بتانے کے لیے. اسی لیے عالموں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ وہ جاننے والا ہے, بلکہ وہ خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت اچھی طرح جاننے والا ہے, بہت زیادہ جاننے والا ہے, اتنا جاننے والا ہے جتنا کوئی نہیں جان سکتا. یہ اس طرح کا مفہوم جو ہے اس میں ملتا ہے, اگر تو یہ فعل کے لیے نہیں آیا ہے. صحیح ہے, وہ عالم, وہ خوب جاننے والا ہے. اب خوب کو آپ کتنا بھی بڑھا دیں کہ خوب 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 جاننے والا ہے, اس طرح سے یہ ہے اس میں. شاہدہ باجی آپ کو, اچھا عائشہ باجی جی جی آپ کلیئر ہو گئے؟ جی جی ہو گیا کلیئر, الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. رضوان 11 آیت 119 ہے, ہاں, اس میں واو کے معنی حالانکہ آ رہا ہے نا, جو اور کے معنی میں نہیں آ رہا. کہاں پہ؟ 119 کی ہے نا, ذکر اسم اللہ علیہ وقد, واو اور کے معنی میں نہیں ہے, حالانکہ معنی ہے, حالانکہ تحقیق. اچھا, آپ کے پاس یہ حالانکہ لکھا ہوا ہے؟ جی جی, چینج کچھ اور. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر انیسہ. یہ قد جو ہے, قوف دال, یہ بھی تو ہم نے سیکھا تھا نا کہ یہ فعل, مطلب اس کے بعد فعل ہی آتا ہے, یہ فعل سے پہلے آتا ہے ایک طرح سے. جیسے ہم نے اسم کے لیے ال سیکھا تھا, ہے نا, کہ ال کے بعد جو ہے وہ جو لفظ ہوگا وہ اسم ہی ہوگا. تو اسی طرح قد کے بعد یوزلی فعل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بارے میں آپ کو یہ قد جو ہے یہ بہت زیادہ ملے گا, جس سے آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 123 نکالیں, سورہ انعام, آیت 123. فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. اکابر, اکابرہ کا ترجمہ آپ کے پاس کیا کیا گیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو, صرف بڑے, بڑے اب لوگوں کو. ہاں بڑے لوگوں کو. لیکن اب آپ کو کیا پتہ چل گیا ہے کہ جب یہ حمزہ آتا ہے تو یہ بتانے کے لیے, کیا بتانے کے لیے آتا ہے کہ بالکل ٹاپ موسٹ لیول پہ اس کو لے جاتا ہے. جو معنی ہوتے ہیں, جو مفہوم ہوتے ہیں, اس کے ٹاپ موسٹ لیول کیا ہوگا. تو صرف بڑے, کہ ہر بستی میں بڑے مجرم اس کے, بلکہ بہت بڑے, بہت بڑے, یا جو سب سے بڑے مجرم ہوتے تھے اس بستی کے, ہے نا. تو بہت بڑے یا سب سے بڑے, اس طرح کے معنی جو ہے اس میں ملے گا اکابرہ. صحیح. پھر اسی کے ساتھ جو ہے مجرمیہا, مجرمیہا کیا ترجمہ ہے مجرمیہا؟ یہ ہاں آ رہا ہے نا اس کے ساتھ اٹیچڈ. یہ مجرم مونس کے ہاں, لیے آ رہا ہے, مؤنث تو ہوگا اس کے لیے. مونس کے بستی لیے کا. آتا ہے. ہاں ہاں, مونس کے لیے آتا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ مونس کے لیے؟ مجرم تو مذکر ہے, قریتن کے لیے ہے نا, قریتن کے قریت لیے. بالکل, یہ ہاں جو ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ قریتن, یا من بستی کے لیے طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مونس ہے, اس لیے یہاں پہ مجرمیہا, مجرم اس کے, مجرم کس کے؟ مجرم اس بستی کے. صحیح.
اچھا یہ جو ہے آیت نمبر 131 سورہ انعام آیت 131 ٹھیک ہے. دیکھیں وَأَهْلُهَا جو آیت مکمل ہو رہی ہے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یعنی جو آیت شروع سے چل رہی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ نہیں ہے تمہارا رب ہلاک کرنے والا بستیاں ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. ان کے لوگ بے ترجمہ کیا خبر لکھا ہے ورک آپ کے پاس یہاں پر؟ ان کے باشندے، جب نہیں ورک کا ترجمہ کیا ہے؟ اہلوہا تو ہے ان کے پاس جبکہ جبکہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ لکھیں کہ ہلاک کرنے والا بستیاں ساتھ ظلم کے اور رہنے والے اس کے غافل ہوں، تو اور جو ہے وہ یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے نا، مس فٹ سا لگ رہا ہے. صحیح. حالانکہ یا جبکہ صحیح ہے. جہاں نوٹس میں آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہے نا، حالانکہ وہاں جبکہ بھی سلیش ڈال کے لکھ لیجیے گا کہ کبھی کبھی ورک کا ترجمہ جو ہے وہ جبکہ کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. وہ وہی ہوتا ہے کہ جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ صحیح بن رہا ہو کہ حالانکہ یا جبکہ، اور جو ہے وہ وہاں پہ مس فٹ ہوتا ہے، وہ نہیں صحیح بیٹھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر آیت نمبر 138 سورہ انعام آیت 138 ٹھیک ہے. آیت شروع ہوتی ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور انہوں نے کہا یہ مویشی. ٹھیک ہے. هَٰذِهِ یہ جو ہی ہے، یہ جو ہم نے اس والا سیکھا ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں اس یا اس طرح سے، کیا یہ وہ ہے؟ نہیں، یہ تو ابھی ورڈ لفظ کا حصہ ہے، یہ حاضی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بریک نہیں ہو سکتی کہ حاضی کو الگ کریں اور ہی کو الگ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس سے تو اشارہ ہے. یہ ہاں یہ کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے حاضی یہ کے معنی میں. صحیح ہے. نیچے دیکھیں اسی آیت میں لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتران علیہا اور علیہ. اب بتائیے یہ ہاں اور ہی کیا الگ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یہ ہو علیہا مونس کے لیے آیا. صحیح. اور یہ اللہ اور ہاں مل کے علیہا بن گئے، اور اسی طرح علیہ جو ہے اللہ اور ہی مل کے علیہ بن گئے. صحیح ہے. تو یہ ڈیٹیچ ہو سکتے ہیں، لیکن حاضی ہی یہ ون ہول ورڈ ہے، یہ نہیں بریک ہو سکتا. صحیح. یہاں پہ لکھیں آیت نمبر 145 سورہ انعام. اس میں نا او دمم مسفوحن، دمم مسفوحن، مسفوحن آپ کو لگتا ہے کسی چیز سے ملتا جلتا یا کوئی جو ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق؟ اس سے
اسم ہے نا, اسم ہے, صحیح ہے, لیکن جو ہم نے سیکھا ہے اس کے حساب سے کوئی چیز مفعول مفعولن اس کے وزن پہ آ رہا ہے, جی جی مفعولن جی مفعولن کے وزن پہ آ رہا ہے نا, جی جی مفعولن مصفوحن, ٹھیک ہے. اور ترجمہ کیا ہے؟ بہایا ہوا, بہایا ہوا, بہایا جانے والا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اب 146 صحیح, 146 میں دیکھیں, شہومہما پھر ظہورہما, جو آج ہم نے سیکھا یہ مل رہا ہے دو اس کے کا ہمیں, لیے, شہومہما, دو کے لیے, ہاں ان دونوں کی چربیاں, چربیاں دونوں کی, اور ظہورہما پیٹھیں دونوں کی, ٹھیک ہے. دونوں کی, کہ وہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے نا, وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا چربیاں دونوں کی, اور ظہورہما, ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں, ظہر پیٹھ کو, اور پیٹھیں ظہور کی, ظہر کی جمع ظہور, ٹھیک ہے. شہم چربی کو کہتے ہیں, اور شہوم چربیوں, صحیح. آیت 147 میں یہیں پر جہاں بتا رہی تھی, ادھر فاقل آتا ہے نا, تو کہہ دیجیے, فا فیل کے ساتھ فا زبر فا, تو کہہ دیجیے, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ, جی فَإِن, تو فَقُلْ, اگر, صحیح ہے. یہاں پر پھر میں آ رہا ہے شروع میں, اور اس کے آگے تھرڈ ون میں فَقُلْ میں تو آ رہا ہے فا کے معنی میں, صحیح ہے. تو یہ فرق ہے جو معنی ہے نا, بس تو پھر یہ آپ کہیں پہ بھی کچھ لگا سکتی ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, صحیح. بجی 50 آیت میں ہے, ہر رحمہما, آیت 50 سے حرام کر دیا, 150 یا صرف 50؟ 50 سورہ اعراف, اچھا اب اس پہ چلی گئی ہیں. اچھا اس سے پہلے ایک منٹ ہے جائیں, آیت 151 سورہ انعام, آیت 151 سورہ انعام, ٹھیک ہے. اس میں ہے نحنو نرزقکم و ایاہم, صحیح ہے, نحنو نرزقکم و ایاہم. آج تو ہم نے ایا کا سیکھا ہے نا, لیکن ان جو میں نے الفاظ کی لسٹ آپ کو مین ہیڈنگ میں دی تھی, اس میں ایاہم بھی آیا تھا, ہے نا, جو ہم نے سیکھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ فعل سے پہلے آتے ہیں, تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ تخصیص کے معنی اس میں ملتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کی مثال مل رہی ہے, ایاہم. پھر آپ دیکھیں آیت 154 سورہ انعام, علی الذی احسن و تفصیلا. احسن, یہ اگین جو بھی ہم سیکھ رہے تھے نا کہ جو حمزہ کبھی چیزیں کی اس کی ٹاپ موسٹ لیول بتانے کے لیے بھی آتا ہے, تو یہ نہیں, احسن کا ترجمہ کیا ہے؟ بہترین, نیک, اچھا,
جو بہترین ہے نا. اسی طرح آیت 157 سورہ انعام. انا انزل علینا الکتاب لکنہ اہدی منہم. اہدی کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ زیادہ ہدایت پر. اہدی زیادہ ہدایت پر. ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے حمزہ جس کا ترجمہ میں نہیں ہے بلکہ زیادہ کے معنوں میں آ رہا ہے. اسی آیت میں ازلم بھی ہے نا، زیادہ ظالم ہے. شاباش، ازلم. ویری گڈ. ٹھیک ہے. ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ. صحیح ہے، کون زیادہ ظالم ہے. تو اس کو یاد رکھیں کیونکہ یہ اس میں ہم کنفیوز نہ ہو کہ یہ کہیں میں کے معنی میں تو نہیں آ رہا یہ. پھر آیت نمبر 163 سورہ نام آیت 163. لا شریک لہو. کون بتائے گا یہ کہ جو ہم نے لا سیکھا تھا، ایک تو ہم نے سیکھا تھا کہ صرف نہیں کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، ایک اور لا سیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ تھوڑا سا اس سے سمجھیں کہ ڈفرینٹ معنی تھے اس کے. نہیں کے معنی میں ہی تھا لیکن کچھ اور ایڈڈ انفارمیشن تھی اس لا کے ساتھ ہمارے پاس. اور وہ کیا؟ ٹوٹل جی نیگیٹو. جی ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے. شاباش سکینہ باجی. تو بتائیے وہ اس کی پھر کیا اس کی نشانی تھی کہ اس لا کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ نشانی تو مجھے یاد نہیں آ رہی. ایک اسم ملے گا. نہیں ہوگا. جی جی کون بتا رہے؟ الف نہیں ہوگا. ہاں خالدہ. جی خالدہ بتائیے. نصب تو خیر نہیں ہوگا لاسٹ لیکن لا ہوگا، الف نہیں ایسا ہوگا. اسم ملے گا ہمیں جس کے اوپر جس کے آخر میں زبر ہوگا. ٹھیک ہے، ایک زبر ہوگا. جی. صحیح. تو جو ایسا لا ملے ہمیں جس کے بعد ایک ایسا اسم ہے جس کے اوپر صرف آخر میں زبر ہے، تو پھر اس لا کا ترجمہ جو ہے وہ اس معنی میں ہوگا کہ جیسے جو ایبسولوٹ نیگیشن ہوتی ہے یا ہو ہی نہیں سکتا وہ نا، بالکل لائے نفی ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹل نیگیشن اس کی ہوگی. صحیح ہے. تو یہ لا شریکہ ایسا ہی ہے کہ لا کے بعد ایک اسم ہمیں مل رہا ہے جس کے اوپر جو ہے ایک زبر ہے آخر میں. صحیح ہے. تو لا شریکہ کا ترجمہ نہیں کوئی شریک. تو عام کوئی ایک انسان مطلب جو صرف قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو تو ویسے ہی پتا ہوگا کہ لا کا ترجمہ جو ہے نہیں ہے. لیکن پھر آپ کے پاس کیا ایڈڈ انفارمیشن ہے، آپ کے پاس کیا ایج بینیفٹ ہے کہ آپ جو یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایبسولوٹ نیگیشن ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شریک ہو اللہ کا، ہے نا. ہو ہی نہیں سکتا، وہ والی بات ہو رہی ہے یہاں. صحیح ہے. جی ہم اب ہم سورہ اعراف پر آ گئے. تو صدف انور آپ کون سا بتا رہے تھے آیت نمبر؟ آیت 50. اور اسی آیت میں مجھے وہ حمزہ جو ہے وہ میں ڈھونڈتا ہوں بھی ملا تھا. قل غیر اللہ جو ہم لا شریک اسی آیت میں وہ میں ڈھونڈتا ہوں ابغی. آیت نمبر بتائیے، آیت نمبر بتائیے. حمزہ والی باجی ابھی جی جو ہم کر جی رہے جی تھے جی جی 163 پہ جو کر رہے تھے. اچھا سورہ اعراف کی سورہ انعام کی بات کر رہے انعام ہیں. کی. جی باجی جی باجی. قل غیر اللہ. نہیں یہ تو حمزہ جو ہے یہ کیا کے معنوں میں ہے؟ میں یہ وہ میں نہیں ڈھونڈتا ہے. ہوں. غیر اللہ نہیں کیا غیرہ غیر؟ کی کیا ہے، غیرہ کی تو کیا ہے وہ سوال یہ ہے، وہ یہ اس کے بعد ابغی میں ڈھونڈتا ہوں. اچھا یہ میں اچھا والا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ابغی ربن، ہاں میں تلاش کروں. یہ والا صحیح. تو یہاں پر جو میں حمزہ والا یہ ہوگا. ابغی کا جو حمزہ ہے
یہ میں کے معنوں میں ہے. صحیح ہے, یہ زیادہ کے معنوں میں نہیں ہے. شاباش, جزاک اللہ خیر صدا. اور 50 میں ہے آیت 50 سورہ اعراف, ان اللہ حرمہما, جو ہم نے ہما کیا ہے, آیت نمبر 50. 50. یہ ہما آگے چلی گئی ہیں. وہ دونوں والا, یہ دونوں والا ہوگا باجی. ان اللہ حرمہما علی الکافرین, کافروں پر حرام کر دیا ہے. حرمہما, جی حرام کر دیا دونوں کو. صحیح ہے. آیت نمبر 50 جہاں مکمل ہو رہی ہے, حرمہما علی الکافرین, حرام کر دیا دونوں کو. ٹھیک ہے, شاباش. اس پہ پھر دونوں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے ہاں جیسے ہما ہاں کو دونوں کے لیے بالکل, مارک کیا ہے, تو اس کو ہم تو اس کو مارک بالکل کریں ہاں, گے. اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ کو سمجھ آ گئی, آپ اپنی طرف سے بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اب. ٹھیک ہے, اچھا. پھر یہ نکالیں آیت نمبر 19. آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیں, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا. شِئْتُمَا ہم نے آج یہ ورڈ کیا تھا نا, تما, اس کا بھی ترجمہ تم دونوں ہی ہوتا ہے کہ چاہو تم دونوں. شِئْتُمَا, صحیح. پھر اس سے اوپر دیکھیں آپ آیت نمبر 18 میں, 18 سورہ اعراف, آیت نمبر 18 سورہ اعراف, مذعوما مدحورا. یہاں پہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ مذعوما مدحورا, مفعولن مفعولن, جی مفعولن کے وزن پہ دونوں الفاظ بنے ہوئے, مذعوما مدحورا. ٹھیک ہے, مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا. صحیح. پھر آیت نمبر 20, فوسوس لہما, جو ہم نے سیکھا ہے تو وسوسہ ڈالا, لہما لیے دونوں کے. صحیح ہے, ہما آ رہا ہے نا, لہما لیے دونوں کے. پھر اسی آیت کو جب کنٹینیو کریں آپ, کیونکہ یہاں پہ وہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا جو ہے قصہ آ رہا ہے, تو دونوں کی بات ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ ساری جو مثالیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں وہ الحمدللہ اس میں ہمیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, انہما ان دونوں سے, پھر سوآتہما, آپ دیکھیں ہما بھی آ رہا ہے اور ہما بھی آ رہا ہے, اور کیا فرق ہے, کیا دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ہما اور ہما میں؟ نمرہ. کوئی فرق نہیں ہوتا. تو پھر کیوں کبھی ہما آتا ہے اور کبھی ہما آتا ہے؟ اگر اس سے پہلے جو حرف ہے اس میں زیر ہوگا تو ہما ہوگا, اور اگر پیش اور زبر ہوگا تو ہما ہوگا. شاباش, ویری گڈ. تو دونوں کی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں. انہما جو ہے آپ دیکھیں وہ ہما کے ساتھ پیش کے ساتھ ہے, اور سوآتہما کہ اس سے پہلے زیر آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر نہاکما, منع کیا تم دونوں کو, ربکما, رب نے تم دونوں کے, ہے نا. پھر آیت 21, وَقَاسَمَهُمَا, قسم کھائی ان دونوں نے, وَقَاسَمَهُمَا, قسم کھائی ان آگے دونوں سے, لکما لکما لیے تم دونوں کے. ٹھیک ہے. پھر فدلہما فدلہما, جی تو اس نے کھینچ لیا دونوں کو, فدلہما. صحیح. پھر سوآتہما, سوآتہما, شرمگاہیں دونوں کی. پھر علیہما, اوپر دونوں کے. ٹھیک ہے. پھر نیچے ہے ناداہما, وناداہما, پکارا دونوں کو, ربہما, رب نے دونوں کے. انہکما, انہکما, میں نے منع کیا تھا تم دونوں کو. انہکما,
صحیح تلکما جی، تلکما اس درخت کے متعلق، لکما لیے تم دونوں کے. ساری مثالیں اس آیت میں مل گئی. الحمدللہ. پھر آیت 27. لباسہما لباس دونوں کے، یوریہما تاکہ وہ دکھائے دونوں کو، سوآتہما شرمگاہیں دونوں کی. ٹھیک ہے. تو ہما اور ہما اور کما اور تما، یہ سبق الحمدللہ پکا ہو گیا ہمارا. اور کوئی مثالیں آگے مل رہی ہیں؟ چلیں تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس کے لیے جو ہے ہمیں پارہ نمبر 9 جو ہے اس میں سے اب آپ نے آج کا جو کچھ سیکھا ہے ہم نے اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں، اور انشاءاللہ جو نیا ٹاپک ہم کریں گے اس کی پھر بھی ہم اس کے لیے بھی 9 پارے کو ہی کنسلٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہوم ورک کے لیے جو آپ 2 مثالیں نکالتے ہیں وہ کس میں سے آپ نے نکالنی ہوں گی؟ 9 پارے میں سے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.